دیکھیے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اللہ میاں جاپان میں کیوں نہیں کچھ کرتے، یا چین جہاں پہ بیڑا غرق انسانوں کا ہوا ہے وہاں اللہ میاں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کو کیسے کوئی گرین کارڈ ملا ہوا ہے، کوئی پاس مل گیا ہے کہ یورپ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اتنی دقیانوسی، اتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ایتھیوپیا میں ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹڈی دل بھیجو، وہاں یہ ہو رہا تو ذرا زلزلہ کر دو. کس ٹائپ کا دھرم بنا دیا اسلام کو. اللہ کے پاس یہی کام رہ گیا ٹڈی دل بھیجنے کا. یعنی بھوک ننگ مچی ہوئی دنیا کے اندر 10 لاکھ تو مسلمان چین کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے اللہ نہیں آ رہا ہے. انڈیا کے اندر ٹڈی دل بھیج دی اس نے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ 2 کلومیٹر ادھر کا بارڈر ہے، ادھر ٹڈی مت بھیجو، ادھر بھیج دو. انہوں نے زیادہ گناہ کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے. ماشاءاللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یکساں جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا. اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک. اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے. اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں نصارہ لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں.
لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں۔ ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی، ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا، کرسمس، اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو۔ آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے، دعوت کی بات تو دور رہی، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ دعوت دینا بہت آسان ہے، میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو۔ ہم مسلمان، دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ آج کی جو حالات ہے، غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان، آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے، وین ڈیزائرز، کل کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا برہان پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، تو ان سے کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔